صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ السلام کی ہر سنت کو نوٹ کیا کرتے تھے، ہر عمل کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی وہ کام کریں، ہمیں بھی فائدہ ہو۔ یہ تو حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ عشق جس کا سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا نا، وہ یہ بھی دیکھا کرتا، کیونکہ پہلے کے دور میں اگر حضور علیہ السلام یا ویسے حضور علیہ السلام حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے نا، تو پہلے کے دور میں یہ ہوائی جہاز وغیرہ کا سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے جو لوگ جاتے تھے یا تو اونٹ پہ جاتے تھے یا خچر پر جایا کرتے تھے یا پیدل جایا کرتے تھے، اس طریقے سے، یعنی یہ آلات ہوا کرتے تھے حج یا عمرے پہ جانے کے لیے۔ تو جب نبی علیہ السلام اونٹ یا خچر یا گھوڑے وغیرہ پر جایا کرتے تھے نا، تو صحابہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام نے نا، اب پچھلی حدیث میں آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام جہاں پر بیٹھتے، جہاں پر نماز پڑھتے، صحابہ بھی اسی جگہ پر نماز پڑھتے، لیکن کوئی صحابہ ایسے ہوتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ، گھوڑے یا خچر کو بٹھایا نا، اب صحابہ کا عشق دیکھیں، وہی جگہ تلاش کر کے اپنا اونٹ یا گھوڑا بھی اسی جگہ پر بٹھاتے جہاں پر نبی علیہ السلام کا گھوڑا یا اونٹ بیٹھا ہے۔ اب بٹھانے کے لیے کتنی ساری زمین ہے، کتنی ساری جگہیں ہیں، بندہ بٹھا دیتا ہے، بھائی اس جگہ پر بیٹھ لو، جاؤ اس جگہ پر بٹھا دو، اس جگہ پر بٹھا دو، لیکن وہ بھائی محبت دیکھیں صحابہ کی کہ ہمیں اگر اونٹ بٹھانا ہے، گھوڑا بھی بٹھانا ہے تو اسی جگہ پر بٹھانا ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کا اونٹ یا گھوڑا بیٹھا تھا۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام کا جہاں پر اونٹ یا گھوڑا بیٹھا تھا، وہاں پر اگر ہمارے اونٹ یا گھوڑے بیٹھیں گے تو اس جگہ سے ان جانوروں کو بھی برکت ملے گی، کیا ہے، ان جانوروں کو بھی برکت ملے گی۔ یہ ہے نسبت کا کمال، یہ دیکھیں نسبت ہوتی ہے۔ آج جو لوگ بہت سارے نسبت کے خلاف ہوتے ہیں نا، اب میں آپ کو مثال ہی دے دوں نا، بھائی ایک جیسے چادر ہے میری ہے، اب جیسے چادر ہے نا، بھائی چادر میں کیا نسبت ہو سکتی ہے، کیا فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے، چادر اگر میں چادر رکھ لوں تو اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن وہی چادر اگر نبی علیہ السلام اپنے کندھوں مبارک پر رکھیں اور اس چادر نے نبی علیہ السلام کے کندھوں کی برکت کو لیا ہو، اب وہ چادر کیا ہے، تمام چادروں سے افضل ہو جاتی ہے، تمام چادروں سے برکت والی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بھائی جو گنبد خضرا پر یا جو خانہ کعبہ پر چادر ہوتی ہے، وہاں پر الغرض ہوتی تو وہی بھی کپڑے کی ہے نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو کپڑا ڈالتے ہیں اس کو لوگ برکت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کپڑا وہ مبارک کپڑا ہے کہ اس نے کیا ہے، خانہ کعبہ پر پڑا ہوا تھا اور برکتیں لوٹی ہوئی ہیں، اس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اب وہی بات ہے کہ لوگ صحابہ جو دیکھتے تھے نا، اونٹنی بٹھانی تو ویسے ہی بٹھانی ہے، لیکن کیوں نہ اس جگہ پر بٹھا دے جہاں پر میرے محبوب علیہ السلام کی اونٹنی، خچر، گھوڑا وغیرہ بیٹھا ہے، تاکہ ان جانوروں کو بھی حضور علیہ السلام کے اس جانور کی پیروی کرنے کی فضیلت مل جائے اور اس کو بھی اس کی برکت مل جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت دیکھیں، صحابہ میں اتنی محبت تھی۔ صحابہ جو آج نمایاں ہے نا، صحابہ اور اہل بیت، اسی وجہ سے ہے کہ وہ دیکھا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ عمل کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے، فقط وہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، ہمیں دنیا میں ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ آج علماء، صلحاء، صوفیاء، صالحین جو فرماتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، سنت کو اپنے اوپر نافذ کر لو، تو کیا ہے، تمہیں دونوں جہاں میں بھلائیاں ملے گی۔ وہ اس لیے جو صحابہ اونٹ، جو حضور علیہ السلام اونٹ، خچر، گھوڑا بٹھاتے اسی جگہ پر بٹھاتے، جب ان جانوروں کو وہ برکت مل سکتی ہے تو بتاؤ ان لوگوں کو کیوں نہیں برکت ملے گی جو حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنے اوپر نافذ کریں گے۔